बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन कारकुनान की सज़ाओं का मामला सामने आया है गुजरांवाला की दहशतगर्दी अदालत से। तफसीलात मुझे मिल गई हैं और मैंने आपको पहले व्लॉग में ये तो बताया था कि सज़ा हो गई है। कन्फ्यूजन ये थी कि 20 साल सज़ा है या 5 साल सज़ा है, चूँकि दो अलग अलग तफसीलात सामने आ रही थी। और चूँकि जेल में ट्रायल हुआ वो एक तरह से इन कैमरा ट्रायल था जिसको खुफिया ट्रायल कहा जा सकता है, और वहाँ पर गुजरांवाला में चूँकि लोकल उस तरह मीडिया भी नहीं था और ना वकला को जाने की इजाज़त थी, जिसकी वजह से पेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जो अल्टीमेट अब मिल गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हक अदा कर दिया है। उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया है एहतसाब के लिए और उन्होंने बड़ा हलफ उठा लिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा, उनके ख़िलाफ़ जो नाअहली की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने शुरू की थी एक दरख्वास्त पर, उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। चूँकि ये मामला पेशावर हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9 मई के केसेस के हवाले से। गुजरांवाला का जो अदालत का दहशतगर्दी अदालत का फ़ैसला सामने आया है, ख़ातून जज साहबा ने ये फ़ैसला सुनाया है और उसमें अदालत की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब MPA हैं, जो अभी मुंतखब हुए हैं MPA, कलीमुल्लाह खान वो भी इसमें शामिल हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 मुलज़मान को 3 दफ़ात में 5-5 साल कैद और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। ये टोटल जो अब तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि मैक्सिमम 5 साल सज़ा है। अब होता ये है कि एक दफ़ा में 5 साल सज़ा होगी, दूसरे दफ़ा में भी 5 साल होगी, तीसरे में भी होगी, टोटल तो वो 20 बन जाती है। लेकिन चूँकि इकट्ठी शुरू होनी होती है तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है वही दी जाती है। तो मैक्सिमम 5 साल है। तो इससे मुराद ये है कि ये वो लोग हैं जो 10 मई से गिरफ़्तार भी थे। इनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जो अपना 1 साल पहले गुजार चुके हैं। तो अगर हम उसको देखते हैं तो तकरीबन उनके 1.5 साल पहले हो गए हैं और इसी बुनियाद पर उनकी सज़ाएं सस्पेंड हो जाएंगी। और 3 माह में ये ट्रायल मुकम्मल किया गया है, 3 माह के अंदर अंदर ये ट्रायल मुकम्मल किया गया है। और ये इसमें जो टोटल मुलज़मान तो सैकड़ों थे, लेकिन 51 मुलज़मान को सज़ा दी गई है और बाकी मुलज़मान को बरी कर दिया गया है और कुछ अभी इसमें इश्तिहारी भी हैं। तो 12% सज़ा दी गई है। जो टोटल FIR में नामज़द थे या जिनको बाद में गिरफ़्तार किया गया या जिनको इन्वॉल्व किया गया, उनमें से 51 लोगों को सज़ा दी गई है। तो ये तफसील सामने आई है। 5 साल 5-5 साल सज़ा है, 20 साल नहीं है। टोटल मुख्तलिफ़ दफ़ात को ऐड करके हो सकती है, लेकिन जो सज़ा जिसको हम वो कहते हैं ना कि आम फहम ज़ुबान में जो समझाने के लिए कि 5 साल है। अब बाकी अगर दफ़ा 302 में है 5 साल है, दफ़ा 780 में 5 साल है। चूँकि हर दफ़ा की अलग अलग जब फ़र्द जुर्म आयद होती है तो बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ ये दफ़ा के तहत फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। फिर जब सज़ा सुनाई जाती है तो उस दफ़ा के ये दफ़ा 324 में इतनी सज़ा है, जो मुख्तलिफ़ दफ़ात लगी होती हैं। चूँकि यहाँ तो दफ़ा ही ख़त्म हो गई, सेक्शन ही ख़त्म हो गए थे जो ये मुकदमात हुए थे। बहरहाल अब इस सारे मामले के ऊपर जो तफसील आई है उसमें 5 साल सज़ा है और जो अल्टीमेट सस्पेंड हो जाएगी अपील में। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो परवेज़ इलाही की अहलिया की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। उन्होंने कहा है कि ज़ख्मी होने के बावजूद परवेज़ इलाही को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है हॉस्पिटल से, और उनकी ज़ख्मी होने की वजह से परवेज़ इलाही को सांस लेने में दुश्वारी है। परवेज़ इलाही की पिम्स अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिली के ख़िलाफ़ उनकी अहलिया कैसरा इलाही ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है। परवेज़ इलाही जेल में गिरने की वजह से ज़ख्मी हुए। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज़ इलाही की पसली की हड्डियों में फ्रैक्चर्स हैं। 78 साल के परवेज़ इलाही आर्ज़ा क़ल्ब समेत मुतअद्दिद अमराज़ में मुब्तला हैं। कैसरा इलाही ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि ज़ख्मी होने की वजह से परवेज़ इलाही को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। डॉक्टर्स की हदायत पर उन्हें पिम्स मुंतकिल किया गया जहाँ पर वो ज़ेर इलाज थे। दरख्वास्त में कहा गया, मौक़िफ़ अपनाया गया कि परवेज़ इलाही को इंतहाई निगहदाश्त में मुसलसल मॉनिटरिंग और इलाज की ज़रूरत है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में सियासी मुखालफिन के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रख रही है। परवेज़ इलाही की अस्पताल से जेल मुंतकिली बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है। कैसरा इलाही ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर सेहत ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। परवेज़ इलाही के अस्पताल में दाखिल होने का इल्म होने पर वज़ीर सेहत ने बरहमी का इजहार किया और उनको फ़ौरन
واپس اڈیالہ جیل منتقل کروایا۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ جی ان کو آپ اڈیالہ جیل سے منتقل کریں واپس پمز ہاسپٹل۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں زین قریشی، جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، ان کی راہداری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ابراہیم خان صاحب نے سماعت کی ہے۔ عدالت میں جب سماعت ہوئی تو عدالت نے مزید 4 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کی اور زین قریشی کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس ابراہیم خان نے زین قریشی سے استفسار کیا کہ آپ تو پہلے بھی ضمانت لینے کے لیے آئے تھے۔ زین قریشی کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ اب 4 مزید مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ ہم جن مقدمات میں ضمانت دیں اس کے بعد اگر آپ کو پنجاب پولیس بھی گرفتار کرے تو ہم آپ کو ریکور کریں گے، ہم آپ کو ان کی جو گرفتاری یا ان کی جو بھی معاملہ ہوگا ہم اس سے ریکور کریں گے۔ عدالت نے زین قریشی کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے 4 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف رہنماؤں نے ECL سے اپنا نام نکلوانے کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں صوبائی وزیر اور ارکان اسمبلی کے نام ECL سے نکالنے کی درخواست پر حکومت سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر فضل شکور خان اور دیگر ارکان اسمبلی کے نام ECL اور اسٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف درخواستوں پر پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس SM عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار ارشد احمد نے کہا کہ درخواست گزار عمرے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں۔ جسٹس SM عتیق شاہ نے ریمارک دیا کہ یہ سارے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لگتا ہے یہ عمرے کسی خاص شخص کے لیے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مثال دی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی مشکل میں ہو تو کوئی اس کی جگہ پہ عمرہ کرنے جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ عمرے کسی خاص شخص کے لیے ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں جج صاحب یہ کہنا چاہتے تھے کہ عمران خان کے لیے جا کے دعا کرنے کے لیے عمرے پہ جا رہے ہیں، تو لگتا ہے یہ عمرے کسی خاص شخص کے لیے ہو رہے ہیں۔ وہاں یہ ویڈیوز بھی بنائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے عمرہ بھی کیا اور دعا بھی مانگ رہے ہیں۔ ڈائریکٹر لیگل FIA عبد الرحمن افریدی نے کہا کہ درخواست گزاروں کے نام متعلقہ DPOs کے سفارشات پر ECL میں شامل کیے ہیں، یہ مختلف مقدمات میں نامزد ہیں، اس لیے متعلقہ پولیس افسران نے سفارش کی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت FIA اور متعلقہ فریقین سے 7 دن کے اندر جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزاروں میں صوبائی وزیر فضل شکور خان، عارف احمد زئی، خالد خان، فصل محمد خان، عاطف خان، شہرام خان ترکی، سابق ارباب جہانداد، ادریس خٹک، انور تاج اور سابق MPA محمد علی ترکی شامل ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف ہی کے رہنما ہیں جنہوں نے یہ درخواستیں دائر کی اور جس پر یہ تفصیل سامنے آئی۔ اب جانتے ہیں کہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی علی امین گنڈا پور کے خلاف اور یہ کہا گیا تھا کہ بس اب علی امین گنڈا پور نااہل ہوا ہی ہوا۔ الیکشن کمیشن اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے علی امین گنڈا پور کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا تھا۔ اس پر پھر علی امین گنڈا پور نے یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا معاملہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ آ گئی ہے اس کے بعد یہ معاملہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ معاملہ تو اب نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے حوالے سے عدالت نے آبزرویشن دے دی ہے، عدالت نے باقاعدہ طور پر فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ تو ایک گائیڈ لائن تو ہے، اس کی بنیاد پر آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، کسی کو نااہل نہیں قرار دے سکتے۔ اس پر پھر نہ صرف اسٹے نہیں، نوٹس سسپینڈ نہیں کیا تھا، کارروائی سے روک دیا تھا اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا تھا۔ اب جب یہ سماعت ہوئی، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ علی امین گنڈا پور کے وکلاء کمیشن میں پیش ہوئے اور درخواست گزار کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف درخواست پشاور ہائی کورٹ علی امین گنڈا پور نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور اس پر کا جو کارروائی ہے اس کو روک دیا ہے۔ مصدقہ کاپی چیف الیکشن کمشنر کو جمع کروائی۔ چیف الیکشن کمشنر نے آرڈر پڑھا، انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمیں کارروائی سے روک دیا گیا ہے اور واضح آرڈر ہیں، واضح ڈائریکشن ہے پشاور ہائی کورٹ کی اور ہمیں کارروائی سے مکمل طور پر روک دیا ہے، اس وجہ سے ہم اس معاملے میں اب مزید کوئی انکوائری نہیں کر سکتے۔ اب پہلے پشاور ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ اس وجہ سے ہم درخواست کو ایک غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر رہے ہیں۔ جو تھا کہ عید سے پہلے نااہل ہو جائیں گے، عید کے فوری بعد نااہل ہو جائیں گے، وہ اب معاملہ بہت آگے چلا گیا چونکہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ریلیف مل گیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان صاحب کا کہنا تھا، انہوں نے اپنے کمرے عدالت میں ختم القرآن کی ایک محفل کروائی چیف جسٹس صاحب نے۔ اس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ وہ جج ہی اتنی بڑی بات کر سکتا ہے جس کا ضمیر صاف ہوتا ہے۔
اور جس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، وہ ختم القرآن کی محفل میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ختم القرآن کے موقع پر ملک میں امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ مارچ 2021 میں ختم القرآن یا ترجمہ میں نے شروع کیا تھا۔ جسٹس شکیل احمد بھی میرے ساتھ تھے، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے، حالات بہتر کرے، دعا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا بول بالا ہو۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے کہا کہ کچھ عرصے میں 1000 سے زائد ایسے درخواستیں آئی ہیں جو دوسرے صوبوں سے آئی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ میں پچھلے عرصے میں 1000 سے زائد درخواستیں جو مختلف صوبوں کی آئی ہیں، لوگ یہاں انصاف لینے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 1000 ایسی درخواستیں سنی جو دوسرے صوبوں سے آئیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ انہوں نے کہا قانون کے مطابق ہم نے درخواست گزاروں کو سنا، جتنے سائلین آئے ہیں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے ان کو انصاف دیا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو قیامت والے دن میں اپنی بہترین نیکی دینے کو تیار ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ کہ قیامت والے دن اگر میں نے ناانصافی کی ہے تو میں اپنی بہترین نیکی دینے کو تیار ہوں۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب کا مزید کہنا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں ہمیشہ انصاف ہوگا، یہاں کے جتنے ججز ہیں ان پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے پشاور ہائی کورٹ میں جو بھی آئے گا اس کو انصاف ملے گا، یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ سینئر جج ہیں اور ان کو بھی ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں لے کے جایا جا رہا، اور یہ بھی چند دنوں بعد ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسامیاں خالی ہیں معزز ججز کی، لیکن ان کو فل نہیں کیا جا رہا۔ پہلے امیر بھٹی صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، اب یہ جج صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اور حالانکہ سینیورٹی کے اصول پر سب سے زیادہ جو معزز چیف جسٹس ہیں انہوں نے ہی گفتگو فرمائی تھی اور خطوط لکھے تھے، سیریز آف لیٹرز عمر عطا بندیال کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔